السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہیں اسد مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اسد؟ میں بالکل ٹھیک. اسد, بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف یہاں تک باتیں کر رہے ہیں ایران کے, فلسطین کے, سب چیزوں کے حالات دیکھ کے. ایران کے تو ابھی تک تو ٹھیک ہیں الحمدللہ, لیکن اسرائیل کا کہنا ہے, نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے, ان کے بیس کو نشانہ بنایا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے تمام تر جو حملے کے جو منصوبے ہیں وہ مکمل کر لی ہیں, اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ایران کی جو ملٹری بیسز ہیں اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. نیوکلیئر جو ان کی جو تنصیبات تھیں اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے کا پلان تھا, لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی یہ کام نہ کیا جائے, یہ سیکنڈ سٹیج پہ اس کو رکھا جائے گا. اور آئل ریفائنریز کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی بات کی گئی. دیکھیں, اگر آئل ریفائنریز پہ اٹیک ہوتا ہے ایران کی تو دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. ابھی کوئی 70 بیرل کے اوپر اس وقت 73 بیرل کے اوپر اس وقت تیل سیل ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, یہ 150 تک جا سکتی ہے اگر تو ایران کی طرف سے تیل کی جو سپلائی ہے وہ کٹ ڈاؤن ہوتی ہے. تو $150, مطلب پاکستان میں اگر آج 248 یا 245 روپے اگر پیٹرول ہے پر لیٹر, تو یہ 400 تک بھی جا سکتا ہے اگر تو $150 پہ چلے آتا ہے تیل. تو اس سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. آئی ہوپ سو کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کوئی ممالک اپنی انٹرفیئرنس کریں کہ اسرائیل کو روکیں اس معاملے سے, کیونکہ ایران نے آگے سے یہ بات کی ہے کہ اگر اسرائیل نے اگر ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہمارا جو اگلا جو حملہ ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہوگا. اینڈ دین اس کے بعد اسرائیل نے بھی یہ بیان دے دیا کہ اگر اس حملے کے بعد اگر ایران نے اگر ہم پر اٹیک کیا تو پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا وہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات ہوں گی. وہی میں کہنے لگی تھی. اور وہ جو ان کے کوئی فارمر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے تو اسپیشلی کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے ہمارے پاس, اس وقت سارے دعوے ہیں, ساری چیزیں ہیں کہ ہم ان پہ اٹیک کر لیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان پہ اٹیک کیا جائے. اسرائیل کو اوور آل بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3 وہاں پہ ایئر ڈیفینس سسٹم ہیں. ایک تو آئرن ڈوم ہے, ایک میرے خیال سے ڈیوس لنک کر کے نام سے ایک اس کا ہے جو اینٹی میزائل سسٹم جو ہے, تیسرا ایک اور ہے. یہ تینوں جو ہیں اس وقت اسرائیل کو کوئی $200 ملین سے زیادہ کاسٹ کر چکے ہیں, جو صرف انٹرسیپٹ کیے ہیں انہوں نے میزائلوں کو. باقی F-35 $100 ملین کا ایک جہاز ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تباہ ہوئے ہیں. باقی اسرائیل کو اوور آل اس کی اکانومی بھی نیگیٹو میں جا چکی ہے اس وقت. سارے جتنے بھی ریٹنگ ادارے ہیں وہ اسرائیل کو نیگیٹو کر چکے ہیں. تو اسرائیل کو اس وقت بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. بٹ اس میں بہت سارے مین پلیئرز ہیں. موسٹ پروبیبلی لوگوں کا خواہش یہی ہو کہ ہم اس جنگ کو اور ایگزیجریٹ کریں, اس کو ایران تک لے کر آئیں. ابھی جو ڈیموکریٹس ہیں, خیر کسی کے حق میں اچھی تو امریکن میں جو ڈیموکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے, ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ پپٹس ہیں, اور یہ پینٹاگون کے پپٹس ہیں ڈیموکریٹ جب بھی آتے ہیں. اور ڈیموکریٹس کے دور کے اندر بھی جنگیں بڑی شدت اختیار کی, خاص طور پہ مشرقی وسطیٰ کے اندر. اینڈ دین اس میں ویپنز جو ڈیلرز ہیں ان کی بھی بینیفٹس ہیں. آپ کی جو امریکنس میں جو ویپنز کمپنیز ہیں ان کے اسٹاکس کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت $80 بلین کا اضافہ ہوا ہے ان کے اسٹاکس کے اندر, جس میں یہ لاکہیڈ مارٹن ہے یا گرومن ہے, یہ کمپنیز ایسی ہیں $80 بلین. مطلب کین یو امیجن پاکستان کے پاس اس وقت کوئی $10 بلین کے ریزروز ہیں, وہ صرف 2 پرائیویٹ کمپنیز ہیں, وہ $80 بلین کے اسٹاکس میں اضافہ کر چکی ہیں. اسرائیل کو جو 92% سپلائی جاتی ہے ویپنس کی وہ امریکہ کی طرف سے جاتی ہے. پھر اسرائیل کی بھی جو ویپنس جو آپ کے ایکسپورٹس اس میں اضافہ ہوا, اس کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ چیزیں اب سیکورٹی کاؤنسل کے 5 مستقل نمائندے ہیں, اس میں انڈیا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, اور یہی 5 جو ہیں دنیا کی 90% جو ویپنس کی جو سیلز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور ایک بڑی گیم نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو. کانٹریکٹس, مطلب اندازہ لگیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو آرم ڈیلز کے کانٹریکٹس سپلائی کیے جاتے ہیں. تو یہ کس لیول کی گیم ہے؟ لوگوں کو جو یہ بات بتانے کا مقصد سارا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. ایران اس وقت ٹریپ ہو رہا ہے, اور بڑے بری طریقے سے ٹریپ ہو رہا ہے. ایک وقت تھا صدام حسین ٹریپ ہوا تھا عراق کے اندر, اور بہت سمجھداری کے ساتھ عراق نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا. اینڈ دین سو اس کے بعد عراق آپ کے سامنے ہے کہ آج وہاں پہ کیا اکانومی کی سچویشن کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے عراق کے اندر. بٹ وہ صدام والا معاملہ اور بڑا ایک میسیکر عراق کے اندر ہم نے دیکھا. ایران ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران اتنے ایزیلی ٹریپ ہو جائے گا. دیکھیے, ٹریپ کا ایک طریقہ کار ہے نا, پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے. آپ نے حسن نصر اللہ کو شہید کیا, اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا, آپ نے قاسم سلیمانی کو کیا, آپ نے ایران کے ریولیوشنری گارڈ کے جو بریگیڈر جو میزائل کمانڈ کے جو بریگیڈ کے جو کمانڈر تھے آپ نے ان کو شہید کیا. آپ ان کی پولیٹیکل اسیسینیشنس کی. آپ نے ایمبیسی پہ, شام کے اندر ایران کی ایمبیسی پہ اٹیک کیا, وہاں پہ آپ کا ایک بریگیڈر جنرل تک وہاں پہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے. تو یہ ٹریپ کرنے کا طریقہ کار بیسیکلی یہی ہوتا ہے. اب ایران کے اوپر
پے درپا اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے رہنماؤں کے اوپر. آپ پاکستان پہ رکھ کے دیکھ لیں یہ چیز. پاکستان میں اگر ہمارے ٹاپ کے لیڈران اگر اس طرح ٹیکس میں شہید ہونا شروع ہو جائیں, ہمارے آرمی کے ٹاپ کے جنرلز اگر اس میں شہید ہو جائیں, اسرائیل کوئی میزائل مارے, آپ کا ISI کا ہیڈ اگر اس میں اللہ نہ کرے شہید ہو جائے, ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں, تو پاکستان کے اندر کتنا پریشر کریٹ ہوگا کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرو. اور اگر نہیں کرے گا تو پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہماری عوام کیا کہے گی. لیکن اسد ایران نے یہی وہ پریشر ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو یہ ٹریپ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ریئیکشن دیا نا اسرائیل پہ اٹیک کر کے. اور لیکن ایران نے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل اب ہم پہ اٹیک کرے گا تو پھر ہم بدلے میں اس کا وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ وہ کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل, یہ ٹائم نوٹ کر لیں, ہم اس وقت 4:30 بجے 8 اکتوبر کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ میری بات لکھ لیں کہ یہ موسٹ پروبیبلی 24 گھنٹے کے اندر 8 اکتوبر 4:30 بجے ریکارڈ کر رہے ہیں, 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے. ایران کو پھر بعد میں کرنا پڑے گا, ایران پھر آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ تو پھر چل والی بات ہے. دیٹس دا ٹریپ. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 30,000 سے زیادہ اس وقت امریکن سولجرز مشرقی وسطیٰ میں موجود ہیں, مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے اندر اس وقت موجود ہیں. 30,000 سے زیادہ امریکنس, ان کی 4 وار شپس اس وقت جو ہے نا وہ مشرقی وسطیٰ میں کھڑی ہوئی ہیں. ایک سب سے بڑی جو ان کی ایک وار شپ ہے امریکہ کی, جس کے اندر تقریباً کوئی 15 سے 20 ہزار کروز میزائلز جو ہیں وہ کیپیسٹی اس کی اسٹاک کرنے کی ہے, وہ بھی اس وقت مشرقی وسطیٰ میں کھڑا ہوا ہے. اور کروز میزائل کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے کسی ملک پہ اٹیک کرنے کی, وہ کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایران بس اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور بائیڈن یہ کہہ چکا ہے کہ ہم فل سپورٹ کریں گے. دیکھیے امریکہ میں کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکن ہوں, ان کی اسٹیٹ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں مختلف ممالک کے لیے, لیکن ایک ملک ایسا ہے جس کی اسرائیل کے لیے ان کی پالیسی چینج نہیں ہوتی, چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنز ہوں. اب اس سے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے, ٹرمپ کیونکہ ان جنگوں کا حامی نہیں ہے, ٹرمپ تو یوکرین اور رشیا کے اندر بھی صلح کروانے کی خواہش رکھتا ہے, مشرقی وسطیٰ میں مزید کسی بڑی جنگ کی طرف جانے سے بھی روکتا ہے. اسرائیل یہ جو میسیکر ہو رہا ہے اس کو بھی خلاف ہے, وہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اس کے بھی بیسکلی وہ اگینسٹ بات کرتا ہے. ایون وہ نارتھ کوریا کو بھی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ. تو اس کی جو پالیسیز ہیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ امریکن زیادہ بائی کریں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے گیم کے ٹرمپ, لیکن جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آئی تھنک وہ ان کے لیے پھر ٹرمپ کی پالیسیز ان کے لیے کرامت نہیں ہے. بٹ اگر تو 80 سے 100 بلین ڈالر ان کی کمپنیز یہ کما چکی ہیں, تو مے بی کہ اب وہ ٹرمپ کو لا کے شاید اس جنگ کو روک سکتے ہیں اور یہ مزید جنگ آگے ایکسیلیٹ نہ ہو ٹرمپ کے آنے کے بعد. الیکشنز قریب ہیں, ایک ماحول بنانا ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اگر تو اسرائیل اٹیک کرتا ہے یہ جنگ بڑھے گی, جنگ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی, ایرانیوں کی, تمام لبنانیوں کی, سب کی حفاظت کرے. بہت شکریہ اسد. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.